ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید، جس میں ہم تنقید کا نشانہ بنائیں گے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے حالیہ بیان کو۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر جلد سبز ہلالی پرچم لہرا کر رہے گا۔ وزیر اعظم کے اس بیان کو تنقید کا نشانہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کی جو توجہ دیگر امور پر مبذول ہے اس کو مسئلہ کشمیر پر بھی لایا جائے، چونکہ یہاں پر ریاست آزاد جموں کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بیانات تو دے دیے جاتے ہیں عوام کا لہو بڑھانے کے لیے یا پھر ان میں جوش و جذبہ ولولہ دلوانے کے لیے، لیکن عملی طور پر کام نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں تو آزاد جموں کشمیر میں مسئلہ کشمیر، کیونکہ مظفر آباد کو ایک طرح سے آزادی کا بیس کیمپ بھی قرار دیا گیا، لیکن یہاں پر فقط احتجاج جو بھی ہوتے ہیں، جتنے مختلف تنظیمیں ہیں ان کے تھرو یا پھر جو بھی مہاجرین وغیرہ جو بھی ہیں، وہ جب بھی احتجاج کرتے ہیں تو احتجاج کے علاوہ یہاں پر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں، جیسے اگر ہم نیگیٹو ہے ایک پوائنٹ آف ویو، بٹ اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ سیٹلر کالونائزیشن کے تھرو جو ریاست مقبوضہ کشمیر یا جموں کشمیر آپ کہہ لیں، جس پر بھارتی انتظامیہ قابض ہے، اس علاقے میں وہ ہندوؤں کو لا کر آباد کر رہے ہیں۔ اگر ان فیوچر اگر انڈیا جب اپنے اس کام میں کامیاب ہو جائے آرٹیکل 370A کی منسوخی کے بعد سے، تو انڈیا جو ہے UN میں جا کر کہہ سکتا ہے کہ آپ اب کروائیں استصواب رائے، اور جب ان نے ڈیموگرافکلی چینج کر دیا ہوگا سب کچھ، تو ایک طرح سے وہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جو پلیبسائٹ ہوگی وہ بھی ان کے فیور میں جائے گی، اور جو ہندوز وہاں کے ہوں گے وہ تو آبویسلی انڈیا کے ساتھ ہی جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور وہاں پر ایک طرح سے پاپولیشن پرسنٹیج کو چینج کیا جا رہا ہے تاکہ ان فیوچر جب انڈیا پلیبسائٹ کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کرے یا سیکیورٹی کونسل سے رجوع کرے، تو وہاں پر انڈیا جو ہے وہ اپنے جو ان کے ارادے ہیں اس میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن ہم اگر آزاد جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر احتجاج یا پھر ارسی سب پر جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ کرپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وزراء اور وزیر اعظم، وزراء اور مشیران اور جتنے بھی یہاں پر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے بیانات تو دبنگ قسم کے دے دیے جاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے نے کہا کہ سبز ہلالی پرچم لہرا کر رہے گا، اگر ہم آزاد جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جو گزشتہ مئی میں جو یہاں پر احتجاج ہوا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے، تو اس میں ہمیں یہ واضح طور پر دکھائی دی کہ جو جوان ہیں ان میں پاکستان سے نفرت کس طرح بڑھ چکی ہے۔ جس طرح یہاں پر رینجرز آئی، رینجرز کے ساتھ جو ہوا، اور رینجرز اور عوام کا آپس میں تصادم ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کے خلاف یہاں پر نعرے لگتے رہے، تو پاکستان کے خلاف بھی یہاں پر ایک سوچ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نیشنلزم کی تھرو جو یہاں پر ایک سوچ پروان چڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے خود مختاری کی۔ خود مختاری کی جو سوچ ہے، جیسے وہ پروان چڑھی، یہاں پر اس سوچ کو سپریس بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی یہاں کے جوان جو ہیں وہ موسٹلی جو ہماری پچھلی جنریشن تھی وہ پاکستان سے الحاق کی قائل تھی، لیکن جو ہم آج کے جوان دیکھتے ہیں یا پھر جو ہماری جنریشن ہے اس میں جو میجورٹی ہے وہ خود مختاری کے حق میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پر ایک عملی طور پر اقدامات کیے جاتے تو یہاں پر پاکستان سے جو محبت ہے وہ فروغ پاتی، نہ کہ جو پاکستان سے محبت کا یہاں پر عالم ہے کہ پاکستان کی محبت جو ہے وہ اب نفرت میں بدلتی جا رہی ہے ریاستی مشینری کے اقدامات کی وجہ سے۔ یہاں پر عوام کو جو ہے، ہم نوجوانوں کی اگر بات کرتے ہیں تو روزگار اس طرح نہیں ملتا، اور پھر ان کو مختلف علاقہ جات میں جا کر اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم اگر آزاد کشمیر سے نکل کر کام کرنا پڑتا ہے، میرپور کی بات کرتے ہیں تو میرپور میں جو کافی پرسنٹیج ہے پاپولیشن کی وہ یورپ میں کام کر رہی ہے۔ یہاں سے بھی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان سے نفرت کا جو ہے وہ جو بیج بویا گیا تھا اس جنریشن کے جوانوں میں، تو وہ ہمیں افادیت کے ساتھ اس کی نشو و نما دکھائی دیتی ہے، اور جو یہاں پر سینٹیمنٹس تھے، اگر یہاں پر اب پلیبسائٹ ہوتا بھی ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ خدشہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ جانا جو ہے وہ اس طرح ایک جنریشن تو اس کو سپورٹ کرے گی، لیکن جو دوسری جنریشن ہے، جو ہماری جنریشن ہے، اس میں جو میجورٹی ہے وہ اس بات کی قائل نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے علیحدہ ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھریں۔
پاکستان کا جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ سبز ہلالی پرچم مقبوضہ کشمیر میں لہرا کر رہے گا، تو اس کے لیے ایک عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. لائک اگر ہم بات کرتے ہیں تو آزاد جموں کشمیر میں بیسک انفراسٹرکچر یا انڈسٹریز ہی نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ پروان چڑھ سکے. اور آزاد جموں کشمیر میں اگر کوئی انڈسٹری لگتی ہے تو اس سے روزگار پیدا ہوگا، جوانوں کو روزگار کا موقع ملے گا، اور یہاں پر جو عوام ہے اس کے سینٹیمنٹس چینج ہوں گے، ان کے ایموشنز میں ایک طرح کی تبدیلی آئے گی. لیکن یہ کیسے ممکن ہو جب یہاں کی ریاست کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے کہ یہاں پر انڈسٹریز، اگر ہم سیاحت کو بطور انڈسٹری دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ گزشتہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کچھ ماہ سے کہ جس طرح سے نیلم کے بیشتر مقامات پر جو اوور لوڈنگ کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں، تو ایسے میں کون سے ٹورسٹ جو ہیں وہ نیلم ویلی یا پھر آزاد جموں کشمیر کے علاقہ جات کا وزٹ کرنا چاہیں گے کہ جہاں پر ایسی سہولیات ہی میسر نہ ہوں کہ جہاں پر وہ اپنی جان و مال کا تحفظ نہ کر سکیں. اور ریاست کو بھی چاہیے، ہم بعض اوقات سنتے ہیں کہ ہم سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. وہ ذرا جو ہیں وہ جا کر وزٹ کر آتے ہیں، لائک سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں پوسٹ وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس وزیر نے یہ کہا، لیکن پھر بھی عملی طور پر ایسے کوئی اقدامات نہیں نظر آتے کہ جن کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں ریاست میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ اگر ان فیوچر کوئی پلیبیسائٹ ہوتا ہے تو یہاں کے بھی جوان اور وہاں کے بھی جوان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی طرف جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے ساتھ الحاق اگر ہم بات کرتے ہیں تو آزاد جموں کشمیر میں ایسی انڈسٹریز وغیرہ لگانے کی میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ لائک آپ آج کے جو گلوبل ورلڈ ہے اس میں آپ تب تک اپنی بات نہیں منوا سکتے جب تک آپ اکنامکلی اسٹیبل یا پھر اکانومکلی جو ہے وہ ایک پاورفل اسٹیٹ نہ ہو. اگر ہم آزاد جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ اگر خود مختاری حصول کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے بقا کو ایک طرح سے چیلنج ہوں گے، کیونکہ آپ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری سچویشن میں آ جائیں گے. بٹ سٹل یہ باتیں تب کی ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک طرح سے سوچ میں ان لوگوں کو یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جو لوگ خود مختاری کی بات کرتے ہیں کہ ان کا سروائیول کیسے ممکن ہوگا. کیونکہ اگر یہاں پر ابھی کوئی انڈسٹری نہیں ہے تو جو ہی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ آئندہ عرصے میں یہ علاقہ جو ہے وہ خود مختار ہو جائے تو اس کے بعد کیسے یہ ممکن ہوگا. اور نیکسٹ تھنگ یہ کہ یہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بزنسز کو یہاں پر پروموٹ کریں تاکہ نوجوانوں کے لیے بھی روزگار ہو، یہاں پر انڈسٹریز سیٹ اپ کی جائیں تاکہ جو ہے ایک طرح سے انڈسٹریل گروتھ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اکنامیکل گروتھ کی جانب جاتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ سوائے بیان بازی سے کام نہ لیا جائے بلکہ عملی طور پر اقدامات کیے جائیں کہ جن سے ہمیں یہ سب کچھ ہوتا ممکن دکھائی دے جیسے کہ بیانات دیے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.